وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اور ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کیا اور تم پر من و سلوہ اتارا۔ کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دی ہیں، اور انہوں نے نافرمانی کر کے ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ یہ آیت اس وقت کا ذکر کرتی ہے جب بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات ملنے کے بعد صحرائے سینا میں مشکلات کا سامنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے بنی اسرائیل کے لیے بادلوں کا سایہ فراہم کیا تاکہ وہ شدید گرمی سے محفوظ رہیں، اور ان کے لیے آسمان سے من و سلوی، خدا کی طرف سے دیا گیا کھانا، نازل کیا تاکہ وہ بھوک سے بچ سکیں۔ اللہ نے ان کی ضروریات کو پورا کیا اور انہیں ایک پاکیزہ زندگی گزارنے کے لیے رزق دیا، لیکن بنی اسرائیل نے اس کے باوجود اللہ کی نافرمانی کی اور ناشکری کرتے رہے۔ یہ آیت اللہ کی بے پناہ نعمتوں اور بنی اسرائیل کی نافرمانی پر روشنی ڈالتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے انتہائی مشکل وقت میں اپنی رحمت کا مظاہرہ کیا، جب وہ صحرا میں سفر کر رہے تھے اور ان کے پاس نہ پانی تھا نہ کھانا۔ اللہ نے ان پر بادلوں کا سایہ کیا اور انہیں کھانے کے لیے من و سلوہ عطا کیا۔ اللہ نے بنی اسرائیل پر بادلوں کا سایہ کیا تاکہ وہ شدید گرمی سے محفوظ رہیں۔ اللہ نے انہیں آسمان سے من و سلوہ، خدا کا دیا ہوا کھانا، عطا کیا تاکہ وہ بھوک سے محفوظ رہیں اور اپنے سفر کو آسانی سے جاری رکھ سکیں۔ اللہ نے انہیں یہ حکم دیا کہ وہ ان ہوا کھانے کھائیں جو اللہ نے انہیں رزق دیا ہے، پاکیزہ چیزوں کو کھائیں جو انہیں عطا کی گئی ہیں، اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ جب بنی اسرائیل نے ان نعمتوں کی قدر نہیں کی اور نافرمانی کی تو اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، بلکہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔ یہ آیت ہمیں اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کی قدر کرنے اور ناشکری سے بچنے کا سبق دیتی ہے۔ اللہ کی نعمتیں، اللہ کی عطا کردہ نعمتیں ہمیشہ انسان کی بھلائی کے لیے ہوتی ہیں۔ اللہ نے بنی اسرائیل کو ان کی ضرورت کے مطابق رزق اور سایہ فراہم کیا۔ یہ اللہ کی رحمت کا مظہر تھا۔ نافرمانی کا انجام: جب اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی جاتی ہے یا اللہ کے احکام کی نافرمانی کی جاتی ہے تو انسان اپنی جان پر ظلم کرتا ہے۔ اللہ کی نافرمانی کا نقصان اللہ کو نہیں بلکہ خود انسان کو ہوتا ہے۔ اللہ کی رحمت: یہ آیت اللہ کی بے پایاں رحمت اور قدرت کو ظاہر کرتی ہے۔ جب بنی اسرائیل صحرا میں مشکل میں تھے، اللہ نے اپنی قدرت سے ان کے لیے رزق اور سایہ کا انتظام کیا۔ اللہ کی مہربانی: اللہ نے بنی اسرائیل کے لیے بادلوں کا سایہ اور من و سلوہ کا رزق عطا کیا تاکہ وہ صحرا کی مشکلات میں محفوظ رہ سکیں۔ رزق کی قدر: اللہ کی طرف سے عطا کردہ رزق پاکیزہ اور فائدہ مند ہوتا ہے، اور ہمیں اللہ کی عطا کردہ چیزوں پر شکر گزار ہونا چاہیے۔ ناشکری کا نقصان: بنی اسرائیل نے اللہ کی نعمتوں کی قدر نہیں کی اور نافرمانی کی، جس کا نقصان انہوں نے خود اٹھایا۔ نافرمانی اور ناشکری ہمیشہ انسان کو ہی نقصان پہنچاتی ہے۔ یہ آیت ہمیں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے اور ناشکری سے بچنے کا درس دیتی ہے، اور ہمیں اللہ کی رحمت پر بھروسہ رکھنے کی طرف راغب کرتی ہے۔ سایہ اور حفاظت: فرض کریں کہ ایک شخص شدید دھوپ میں سفر کر رہا ہو اور اچانک اسے ایک درخت کا سایہ مل جائے جس سے وہ راحت محسوس کرے اور محفوظ ہو جائے۔ اللہ نے بھی بنی اسرائیل کو صحرا کی شدید گرمی سے محفوظ رکھنے کے لیے بادلوں کا سایہ عطا کیا تاکہ وہ آرام سے اپنا سفر جاری رکھ سکیں۔ بے سہاروں کے لیے رزق: جیسے ایک غریب شخص جس کے پاس کھانے کو کچھ نہ ہو اور اچانک کوئی شخص آ کر اسے کھانا دے، وہ شخص یقیناً اللہ کا شکر گزار ہوگا۔ اسی طرح بنی اسرائیل کو صحرا میں اللہ نے من و سلوہ، خدا کا دیا ہوا کھانا، عطا کیا تاکہ وہ بھوک سے محفوظ رہیں۔ نعمتوں کی ناشکری: فرض کریں کہ کسی کو مہنگے تحفے دیے جائیں اور وہ شخص ان تحفوں کی قدر نہ کرے
बल्कि उनके मुकाबले में शिकायत करे। बनी इसराइल ने भी अल्लाह की दी हुई अजीम नामतों की नाशकरी की और अल्लाह की नाफरमानी की। अल्लाह की अता करदा सहूलत, जैसे अगर कोई बीमार हो और अल्लाह उसे शिफा अता कर दे, लेकिन वो शिफा के बाद अल्लाह का शुक्र अदा करने के बजाय दोबारा गैर सेहतमंदाना आदात में मुब्तला हो जाए। बनी इसराइल ने भी अल्लाह की अता करदा सहूलतों को कद्र की निगाह से नहीं देखा और नाशकरी का मज़ाहिरा किया। अपने ऊपर जुल्म, जैसे अगर कोई शख्स अपने जिस्म को नुकसान पहुंचाने वाली चीजें खाता रहे और बाद में बीमार हो जाए, तो इसका ये अमल खुद अपने ऊपर जुल्म करना है। बनी इसराइल ने अल्लाह की नामतों का शुक्र अदा न करके अपने ऊपर जुल्म किया। ये आयत आज की जिंदगी में भी बेहद मुतल्लका है। अल्लाह की नामतों का शुक्र। आज भी अल्लाह हमें बेशुमार नामतें अता करता है, जैसे सेहत, रोजी, इल्म और सिख। लेकिन बहुत से लोग इन नामतों की कदर नहीं करते और नाशकरी करते हैं। उस आयत का सबक ये है कि हमें हर हालत में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और उसकी नामतों का एहसास करना चाहिए। नाफरमानी का नुकसान। आज के दौर में भी लोग अल्लाह की हदायत और उसकी अता करदा नामतों की नाफरमानी करते हैं, और उसका नतीजा ये होता है कि वो खुद अपने लिए मुश्किलात पैदा करते हैं। ये आयत हमें सिखाती है कि नाफरमानी से बचकर शुक्रगुजार बनना हमारे लिए बेहतर है। मुश्किलात में अल्लाह की मदद। आज भी जब हम जिंदगी में मुश्किलात का सामना करते हैं, तो अल्लाह हमें अपनी रहमत के साए में रखता है और हमें मुख्तलिफ तरीकों से सहारा देता है, जैसे बनी इसराइल को सहराह में दिया। शुक्रगुजारी का फ़र्ज़। हमें हर हाल में अल्लाह की दी हुई नामतों का शुक्र अदा करना चाहिए। नाशकरी इंसान के लिए नुकसानदेह होती है और अल्लाह के एहसानात को भूल जाना नाफरमानी के मुतरादिफ है। अल्लाह की रहमत हर हाल में हमारे साथ होती है, चाहे हम कितनी ही मुश्किलात में क्यों ना हों। हमें अल्लाह की मदद पर भरोसा रखना चाहिए और उसकी अता करदा नामतों को पहचानना चाहिए। नाशकरी का अंजाम। जब इंसान अल्लाह की नामतों की कदर नहीं करता, तो वो अपने आप पर जुल्म करता है। नाशकरी का नतीजा हमेशा नुकसानदेह होता है और हमें उससे बचना चाहिए। या अल्लाह, हमें हर हाल में शुक्रगुजार बंदा बना दे। हमें तेरी अता करदा हर नामत की कदर करने वाला और हमेशा तेरा शुक्र अदा करने वाला बना। आमीन। ए अल्लाह, हमें नाफरमानी और नाशकरी से बचा और हमें अपने अहकाम की पैरवी करने की तौफीक अता फरमा। हमें तेरे बताए हुए रास्ते पर चलने वाला बना। आमीन। या अल्लाह, अपनी रहमत से हमेशा हमें अपनी पनाह में रख और हमें हर कस्म की मुश्किलात में अपनी हफाजत और मदद अता फरमा। हमारी जिंदगी को अपनी रहमत के साए में रख और हमें हदायत की रोशनी अता फरमा। आमीन।